السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے عورت، اور آج اس کا 4تھ پارٹ ہے جس کا نام ہے ساس کا رویہ۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میں نے کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ میری ایک ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی، بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے ساس کا رویہ۔ ہمارے معاشرے میں جو ساس کا نام لیتے ہی جو نقشہ ذہن میں بنتا ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ آخر کیوں؟ جو ماں آج ساس بنی ہے، کل وہ خود بھی تو کسی کے گھر بہو بن کر آئی تھی۔ کل وہ خود مظلوم تھی اور آج وہ خود ظالم بن گئی۔ آخر کیوں؟ کیا اسے وہ اپنا وقت یاد نہیں کہ میں کس طرح کے رویے کی دوسروں سے امید رکھتی تھی؟ وہ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے کہ مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے تو میں ساس بننے کے لائق ہوئی ہوں، میں ساس بننے کے قابل ہوئی ہوں۔ اگر وہ اللہ مجھے اولاد نہ دیتا تو میں کسی کی بیٹی کو، کسی کے جگر کے ٹکڑے کو اپنے گھر لانے کے قابل نہیں تھی۔ اور وہ بیٹی جسے میں اور میرا بیٹا چن کر لائے ہیں اپنی مرضی سے، اور وہ کسی کے دل کا ٹکڑا جس کے والدین نے ناز و نحم سے پالا پوسا اور پڑھایا، اور نہ جانے اس کے پالنے پوسنے میں اور پڑھانے لکھانے میں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ اپنا ایک دن کا بچہ پال پوس کر پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا کر کسی کے حوالے کر دیں، کیا اسے ان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا دل کسی کا کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اسی طرح کسی کی اولاد کے بارے میں بھی سوچیں۔ اگر ہم کسی لڑکی کو بہو یا بیوی کی صورت میں لاتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جو امیدیں اس سے لگا رکھی ہیں اس کے آتے ہی ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر کوئی مشین بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کیئر یا حفاظت سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ لیکن آپ تو اپنے گھر میں جیتا جاگتا انسان لے کر آ رہے ہیں جس کے احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، اس کی اپنی زندگی، اپنی مرضی بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کے اپنے رشتے اور رشتہ دار بھی ہیں، اس کی ایک اپنی دنیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے گھر آئے تو اسے لگے کہ میں اپنے گھر ہوں، اپنا سسرال اسے اپنا میکا لگے۔ ایک لڑکی نہ جانے کتنے خواب آنکھوں میں سجا کر ہماری دہلیز پر پاؤں رکھتی ہے اور ہم ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیا ہماری بیٹیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی جو ہمیں بہو کی اتنی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ بیٹی غلطی کرے تو ہم چھپاتے ہیں، بہو غلطی کرے تو ہم نشر کرتے ہیں۔ کیا بیٹی ایک انسان ہے تو بہو انسان نہیں؟ بہو کو آپ بہو نہ سمجھیں، بیٹی بھی نہ سمجھیں، کوئی اور رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن کم سے کم اسے ایک انسان تو سمجھیں۔ جس طرح آپ کو اپنی زندگی کی شروعات میں بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، آج اس کو بھی ہے۔ وہ اس لیے مصروف ہیں، ان کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کو پریشان کریں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت جب ساس بن جاتی ہے تو وہ فرشتہ کیوں بن جاتی ہے؟ کیا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور ساری غلطیاں اس کی بہو سے ہی ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ زندگی میں غلطیاں کر کر کے حالات کے مطابق جینا سیکھ چکی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہماری بہو ہمارے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے تو پھر ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے مددگار ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بھی مددگار بن کر رہیں۔ آخر وہ ہماری نسل بڑھانے آتی ہے۔ لیکن نہیں، ہم تو جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی ماں کو اس کی خدمت کے لیے بلا لیتے ہیں یا اس کو میکے بھیج دیتے ہیں۔
جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، کام کے قابل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے گھر اپنی خدمت کے لیے لے آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ اگر وہ ہماری یا ہمارے گھر والوں کی عزت کرتی ہے تو اپنے شوہر کی خاطر کرتی ہے، وہ اس کی خاطر تکلیف اٹھاتی ہے، وہ ہماری خاطر اس گھر میں نہیں آئی ہوتی، اپنے شوہر کی وجہ سے آئی ہوتی ہے۔ وہ نہ تو اپنی نندوں کے جہیز بنانے آتی ہے اور نہ اپنے دیوروں کی بریاں، لیکن ہم اسے اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کام کرے ہماری مرضی سے کرے، حتیٰ کہ شوہر کو وقت دے تو بھی ہماری مرضی سے دے، کہیں بھی جائے تو ہماری مرضی سے جائے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب تک کے دور میں بھی بہو کی صورت میں نوکرانی لائی جاتی ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی۔ ساس کا یہ خیال، یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کام میری مرضی کے مطابق میرے بچوں کے کام کرے، لیکن بہو کے جو کام ہیں وہ خود کرے۔ اپنے کمرے کی صفائی، اپنے بچوں کے کپڑے، وہ صرف اور صرف خود کرے، اس میں کوئی اس کی مدد نہیں کراتا۔ ہم تو اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں کہ مجال ہے ہمارے منہ سے اس کے لیے کوئی تعریف کے جملے نکلیں، احساس کے دو بول بول دیں۔ ایسا بولنے سے تو ہماری شان میں فرق آ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر وہ کچھ اچھا پہن اوڑھ لے، حتیٰ کہ کچھ کھا لے تو وہ بھی کوئی سب سے بڑھ کر اگر وہ کچھ اچھا پہن اوڑھ لے، حتیٰ کہ کچھ اچھا کھا لے تو وہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی بیٹیوں کا روز نیا جوڑا آئے تو خوشی ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو کھلایا جاتا ہے۔ بہو کے میکے سے کوئی آ جائے تو منہ بنا لیا جاتا ہے کہ اب خرچہ کرنا پڑے گا، کھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ بیٹی کے سسرال سے کوئی آ جائے تو ان کی بڑھ چڑھ کر عزت کی جاتی ہے۔ بہو بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری بیماری ہی نہیں لگتی، ہماری نظروں میں تو وہ بہانے کر رہی ہوتی ہے۔ اور بیٹی بیمار ہو جائے تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بہو کے معاملے میں ہم ہر وقت جج بنے رہتے ہیں۔ اس کو بھی ماں بن کر دکھائیں، اس کے دکھوں کو بھی سنیں، اس کو بھی وقت دیں، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو مت روکیں، بلکہ اس کا ہاتھ بنیں، اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ جس گھر کو آپ نے ایک ایک تنکا کر کے جوڑا ہے اسے اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر دیں؟ 1 سال کا بچہ اگر اپنے ہمدرد کو پہچان سکتا ہے، ہر ایک جانور بھی اپنے خیر خواہ کو پہچانتا ہے، تو وہ بہو نہیں پہچانے گی؟ ایک بہو اتنی بڑی عمر کی ہو کر اگر آپ اس کے ساتھ ہمدرد بنیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنا ہمدرد سمجھے گی، آپ کی عزت اور قدر کرے گی۔ ہمارے اپنے بچے جن کو ہم پال پوس کر جوان کرتے ہیں، بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہماری جو قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں چھوڑتے۔ تو بہو کو بھی اپنی اولاد سمجھیں، اس کی غلطیوں سے بھی درگزر کریں تاکہ وہ بھی آپ کو اپنے والدین سمجھے اور آپ کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ اگر وہ غصے میں کچھ بولتی ہے تو اس کو بولنے کا حق دیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہاں پر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کی غلطی کی اصلاح بھی کریں۔ اس کی غلطی کی اصلاح پیار اور محبت سے کریں۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔